بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ موٹرز، جنریٹرز اور ٹرانسفارمرز، ET 212 کا لیکچر ہے۔ مائیکل فیراڈے کے قوانین، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اور 1831 میں مائیکل فیراڈے نے EMF یعنی الیکٹروموٹیو فورس کے بارے میں 2 قوانین پیش کیے۔ الیکٹروموٹیو فورس بیسیکلی کہتے ہیں بجلی کو، وولٹیج کو، ٹھیک ہے۔ پہلا قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی کنڈکٹر مقناطیسی فیلڈ میں حرکت کرتا ہے اور اس طرح سے حرکت کرے کہ وہ مقناطیسی لائنوں کو قطع کرے تو کنڈکٹر یا وائر کے اندر EMF پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نارتھ، 2 میگنیٹ لیے میں نے، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ، ٹھیک ہے۔ نارتھ مقناطیس ہمیشہ اپنی نارتھ پول سے کچھ مقناطیسی لائنیں نکالتا ہے اور ساؤتھ پول پر جذب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارتھ سے لائن ساؤتھ کی طرف جو لائنیں جا رہی ہے یہ مقناطیسی میدان کہلاتا ہے۔ اس کے اندر میں نے ایک کنڈکٹر رکھا ہوا ہے اور کنڈکٹر کو میں حرکت دے رہا ہوں اوپر نیچے، تو وہ ان لائنوں کو قطع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کنڈکٹر کے اندر بجلی یا EMF پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلا قانون۔ جب کوئی کنڈکٹر، فیراڈے کا پہلا قانون کیا ہے؟ جب کوئی کنڈکٹر مقناطیسی فیلڈ کو قطع کرتا، مقناطیسی فیلڈ میں حرکت کرتا ہے اس طرح سے کہ وہ مقناطیسی لائنوں کو قطع کرے، کنڈکٹر یا وائر میں کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ EMF، ٹھیک ہے۔ دوسرا قانون کیا ہے کہ پیدا شدہ EMF کی مقدار فلکس کی تبدیلی اور کوائل کی ٹرنوں کی تعداد کے براہ راست متناسب ہے۔ تو دوسرا جو قانون ہے وہ بیسیکلی کوائل کے بارے میں، جیسے یہ یہاں پہ نا ایک کوائل ہے، یہ میں نے کوائل لی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کوائل۔ یہ ایک سپرنگ کی شکل میں کنڈکٹر کو لپیٹ دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کوائل۔ اب اگر اس میگنیٹ کو اس کے اندر آگے پیچھے کرتا ہوں تو یعنی یہ میگنیٹ اب کوائل کے اندر آئے اور یا باہر نکل جائے تو کنڈکٹر، یہ جو کنڈکٹر ہے یہ قطع ہوتا ہے ان لائنوں سے، یہ لائنیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لائنیں کنڈکٹر کو قطع کریں گی تو اس کے اندر EMF پیدا ہوگی، اس کوائل کے اندر بجلی پیدا ہوگی۔ لیکن فیراڈے نے یہ کہا تھا کہ یہ میگنیٹ مسلسل اس کوائل کے اندر حرکت کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اندر چلا گیا میگنیٹ تو پھر وہاں پہ رکا رہے، نہیں۔ یہ جو فلکس کی تبدیلی ہے، یعنی میگنیٹ اندر آ رہا ہے تو لائنیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے کوائل کے اندر، اور میگنیٹ کو باہر نکالتے ہیں تو لائنیں بہت کم ہو جاتی ہے، کوائل کے اندر رہ جاتی ہے، ساری لائنیں باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو فلکس کی تبدیلی ہے یہ تیزی سے ہونی چاہیے۔ یہ جو فلکس کی تبدیلی کی شرح ہے یہ کم ٹائم کے اندر، یعنی آپ جتنا زیادہ میگنیٹ کو آگے پیچھے کریں گے کوائل کے اندر تو اس سے زیادہ فلکس کی تبدیلی ہوگی کوائل کے اندر، اور اس سے زیادہ سے زیادہ بجلی پیدا ہوگی یا EMF انڈیوسڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں EMF انڈیوسڈ ہو جانا، کوائل کے اندر EMF پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا قانون بیسیکلی کوائل کے بارے میں کہ انڈیوسڈ ہونے والی جو EMF ہے کوائل کے اندر وہ فلکس کی تبدیلی کے براہ راست متناسب ہے اور کوائل کی ٹرنوں کی تعداد کے بھی براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ کوائل کی ٹرنیں کون سی ہے؟ یہ ایک ٹرن ہے، یہ دوسری ٹرن ہے، یہ تیسری ٹرن ہے، یہ چوتھی ہے۔ جتنی زیادہ ٹرنیں ہوگی اس کوائل کے اندر بجلی اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی، EMF زیادہ انڈیوسڈ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے قانون کی تعریف بھی یاد کرنی ہے۔ پیدا شدہ EMF کی مقدار فلکس کی تبدیلی اور کوائل کی ٹرنوں کی تعداد کے براہ راست متناسب ہوتی ہے۔ میتھمیٹیکلی E انڈیوسڈ، یہ جو بجلی پیدا ہوئی ہے -N dφ/dt،
یہاں پہ n جو ہے یہ ٹرنوں کی تعداد ہے اور d∅dt وقت کے لحاظ سے فلکس کی تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، اب یہ دو ہوتے فراڈے کے قوانین، یہ آپ کو پہلا قانون اور دوسرا قانون یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اب نیکسٹ ہے ڈی سی مشین کیا چیز ہے۔ ڈی سی مشین بیسیکلی ایک ایسی مشین ہے بنیادی طور پر، وہ مشین جو الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی اور مکینیکل انرجی کو ڈی سی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرے، ڈائریکٹ کرنٹ مشین کہلاتی ہے یا ڈی سی مشین کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں، اب کوئی بھی آپ کے پاس ہے نا، مکینیکل انرجی کیا ہوتی ہے؟ اب کسی بھی پنکھے کو آپ بجلی دیتے ہیں، بٹن آن کرتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے، گھومنے لگتا ہے، یہ مکینیکل انرجی ہے۔ اور کسی چیز کو آپ گھما رہے ہو اور اس سے بجلی پیدا کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں الیکٹریکل انرجی۔ جیسے ڈی سی جنریٹر، یہ ایک ایسی مشین ہے جو مکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے، ڈی سی جنریٹر کہلاتا ہے۔ اور ڈی سی موٹر، یہ ایک ایسی مشین ہے جو الیکٹریکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کرے۔ موٹر کو ہم کرنٹ دیتے ہیں، جیسے ہی بٹن آن کرتے ہیں موٹر کو کرنٹ مل جاتی ہے، الیکٹریکل انرجی مل جاتی ہے اور موٹر گھومنے لگ جاتی ہے، مکینیکل انرجی ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ڈی سی جنریٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جنریٹر کو گھما رہے ہیں، کسی بھی پانی سے، ترمل سے، کوئلے سٹیم سے یا ڈیزل وغیرہ جلا کے ہم کوئل کو، ڈی سی جنریٹر کے آرمیچر کو گھما رہے ہیں، گھمانے کے بعد اس کے اندر بجلی انڈیوسڈ ہو رہی ہے، وہ ڈی سی جنریٹر کہلاتا ہے۔ اس کو میں ابھی آگے آپ کو کرتا ہوں۔ ڈی سی جنریٹر کے کام کرنے کا اصول یاد رکھیں۔ جب کوئی کنڈکٹر مقناطیسی فیلڈ میں گھمایا جاتا ہے تو کنڈکٹر مقناطیسی لائنوں کو قطع کرتا ہے، جس سے کنڈکٹر میں ای ایم ایف انڈیوسڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ آپ یہاں سے دیکھیں، یہ یہاں پہ میں نے دیکھیں ڈی سی جنریٹر میں آپ کو سب سے پہلے چاہیے نارتھ ساؤتھ، دو میگنیٹ چاہیے تاکہ فیلڈ بن جائے۔ یہ جو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف لائنیں جا رہی ہے، یہ مقناطیسی فیلڈ ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ بجلی پیدا نہیں کر سکتے یا جنریٹر نامکمل ہے۔ تو اس کے اندر پھر ہم نے یہ ایک لوپ رکھ دی ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں آرمیچر۔ اگر میں اس کو ہاتھ سے گھماتا ہوں تو کیا ہوگا، یہ کنڈکٹر اور یہ کنڈکٹر، یہ ان جو مقناطیسی لائن ہے ان کو قطع کرے گا، یہ کنڈکٹر بھی قطع کرے گا اور یہ کنڈکٹر بھی قطع کرے گا، لہٰذا اس کے اندر ای ایم ایف پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن فراڈے نے کہا تھا کہ اس کو مسلسل آپ نے گھمانا ہے تاکہ یہ جو کنڈکٹر ہے، آرمیچر کے دو کنڈکٹر، یہ ان لائنوں کو مسلسل قطع کرتا رہے، تب اس کے اندر بجلی پیدا، جیسے ہی آپ اس کو روک لیں گے اس کے اندر بجلی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈی سی جنریٹر کے کام کرنے کا اصول، کہ جب کسی کنڈکٹر کو آپ مقناطیسی میدان کے اندر گھما رہے ہو تو وہ مقناطیسی لائنوں کو قطع کرتا رہے گا، تو اس کے اندر ای ایم ایف پیدا ہوتے رہیں گے، اور ای ایم ایف بجلی کو کہتے ہیں، وولٹیج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈی سی موٹر کے کام کرنے کا اصول کیا ہے، جب کسی کرنٹ بردار کنڈکٹر کو مقناطیسی فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو کنڈکٹر پر ایک فورس عمل کرتی ہے جو اسے مقناطیسی فیلڈ سے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اب دیکھیں، سیم یہی ڈی سی مشین کے حصے دونوں کے سیم ہوتے ہیں، صرف ورکنگ پرنسپل، اگر آپ اس کو ہاتھ سے گھما رہے ہیں تو دوسری طرف سے آپ کو بجلی مل رہی ہے، یہ دیکھیں، اور اگر آپ اس کو بجلی دے رہے ہیں تو یہ گھومنے لگ جائے گا، بس یہ ایک جنریٹر ہے اور ایک موٹر ہے۔ یعنی اگر میں اس کو بجلی نہیں دے رہا، میں اس کو ہاتھ سے گھما رہا ہوں تو اس کے اندر بجلی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ گھمانے سے لائنوں کو قطع کر رہا ہے، تو یہ ڈی سی جنریٹر بن جائے گا۔
اور اگر میں اس کو ہاتھ سے نہیں گھما رہا اور یہاں سے میں بجلی دیتا ہوں اسی آرمیچر کو کرنٹ دینا شروع کر دوں تو یہ موٹر بن جائے گا. اگر ہاتھ سے گھماؤں گا تو جنریٹر ہوگا، اور اگر میں یہاں سے بجلی دیتا ہوں ان پٹ کے طور پر تو آؤٹ پٹ پہ مکینیکل انرجی ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں، اسی کو میں نے دوبارہ بنایا، یہاں پہ ہم ڈی سی کرنٹ دے رہے ہیں اسی آرمیچر کو، اور اس کے نتیجے میں یہ روٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے مقناطیسی میدان کے اندر. تو اس کا بھی یہ ڈی سی موٹر بن جاتی ہے. لہٰذا ڈی سی مشین ایک ہی چیز ہے، صرف ورکنگ پرنسپل کا تھوڑا سا فرق ہے. جب کسی کرنٹ بردار کنڈکٹر کو مقناطیسی فیلڈ کے اندر رکھا جاتا ہے تو کنڈکٹر پر ایک فورس عمل کرتی ہے جو اسے مقناطیسی فیلڈ سے باہر کی طرف دھکیلتی. اب ڈی سی کرنٹ میں اس کو دے رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ گھوم رہا ہے اس فیلڈ کے اندر. تو یہ ہے ڈی سی موٹر، اور اس کو میں گھما رہا ہوں اور یہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. یہ ہے ڈی سی جنریٹر. اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈی سی مشین کے حصے، اور یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ فی الحال ڈی سی جنریٹر، فراڈے کے قوانین، ڈی سی جنریٹر کے کام کرنے کا اصول، ڈی سی موٹر کے کام کرنے کا اصول، یہ آپ نے شارٹ کوسچن کے لیے تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.